بیوی سے عشق کب ہوتا ہے؟ ایک خاتون نے نہایت دلچسپ سوال کیا۔ کہنے لگیں تارڑ صاحب، میں نے آپ کا حج کا سفر نامہ منہ والکعبہ شریف پڑھا ہے، جس میں آپ نے اپنی بیگم کا تذکرہ اس طرح کیا ہے جیسے وہ آپ کی بیوی نہیں بلکہ گرل فرینڈ ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، خاتون، جب میں اپنے سفر ناموں میں غیر منکوحہ خواتین کا تذکرہ کرتا تھا تب بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا، اور اب اگر اپنی منکوحہ کے ساتھ چہلیں کرتا ہوں تو بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اگر آخری عمر میں بالآخر اپنی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں تو بھی آپ کو منظور نہیں۔ وہ خاتون نہایت پرمست انداز میں کہنے لگیں، آخری عمر میں ہی کیوں؟ میں نے انہیں تو جواب نہیں دیا، محض مسکرا دیا، لیکن میں آپ کو راز بتاتا ہوں۔ آخری عمر میں بیوی کے عشق میں مبتلا ہو جانا ایک مجبوری ہے کہ اتنی طویل رفاقت کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس بھلی مانس نے مجھ پر بہت احسان کیے، میری بے راہ روی حیات کو برداشت کیا، البتہ ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ بہت کی، تو بس یہی عشق میں مبتلا ہونے کی لائق ہے۔ ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ جوانی میں بیوی ایک آنکھ نہ باتی تھی، مرد آخر مرد ہے، دل میں خیال آیا تھا کہ اگر یہ مر جائے تو سبحان اللہ، میں دوسری شادی کر لوں۔ اب اس بڑھاپے میں ہر نماز کے بعد میں دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ اسے سلامت رکھنا، اگر یہ مر گئی تو میں در بدر ہو جاؤں گا، مجھے تو کوئی پانی تک بھی نہیں پوچھے گا، مجھے پہلے لے جانا لیکن اسے سلامت رکھنا۔ ویسے یہ میرا نصف صدی کا سونے کی مانند کھرا تجربہ ہے کہ نوجوانی میں اپنی بیویوں سے عشق کرنے والے اور اس کا چرچا کرنے والوں نے ہمیشہ ان بیویوں سے چھٹکارا حاصل کر کے دوسری شادیاں کیں۔ مجھ سے 5-6 برس جونیئر ایک مناسب شاعر اور ان دنوں بہت دھانسو کالم نگار تھے، تارڑ بھائی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے عشق کی شادی کی ہے۔ میں اپنی بیوی سے ایک ایسا عشق کرتا ہوں جس کی مثال روئے زمین پر نہ ملے گی۔ میں نے اسے جو خطوط لکھے جان نثار اختر نے کہاں لکھے ہوں گے؟ یہ خطوط تاج محل سے بھی عظیم تر ہیں۔ میں یہ خطوط کتابی صورت میں شائع کروا رہا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ عشق کیا ہوتا ہے، اور اس شہر میں صرف 3 لوگ ہیں جنہیں میں اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ خطوط کی اس کتاب کا فلپ تحریر کریں، اعتزاز حسن، منو بھائی اور آپ۔ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ آپ بھی لکھ لیں۔ میں نے لکھ دیا اور پھر کتاب کا انتظار کرنے لگا۔ 4-5 ماہ کے بعد میں نے اس کتاب کے ناشر سے پوچھا کہ خطوط کی وہ کتاب کیا ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ موصوف تو اپنے عشق کو طلاق دے چکے ہیں اور ان دنوں دوسری بیوی کے عشق میں سرشار ہو رہے ہیں۔ میرے ابا جی کے ایک دوست نسبت روڈ چوک کے قریب حکمت کی دکان کرتے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا عشق کرتے تھے کہ دکان کی دیواروں پر اس کی تصویریں سجا رکھی تھیں، اور کہتے تھے، چودھری صاحب، میں لمحہ بھر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اس کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں تب دن گزرتا ہے۔ جانے کیا ہوا کہ ان کی بیوی ناگہانی موت سے دوچار ہو گئیں۔ ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ بہت دنوں تک کچھ کھایا پیا نہیں اور لاغر ہو گئے۔ مرحومہ کی قبر کے برابر میں ایک جھونپڑا ڈال کر اسی جھونپڑے میں فروکش ہو گئے، گھر ترک کر کے قبرستان میں بسیرا کر لیا، درویشی اختیار کر لی، بیوی کی قبر کے ساتھ لپٹ کر روتے رہتے۔ 1-2 ماہ بعد میں نے ابا جی سے پوچھا کہ آپ کے اس دوست کا کیا حال ہے جو بیوی کی قبر کے ساتھ رہتے ہیں؟ تو ابا جی کہنے لگے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ اس نے اپنی چھوٹی سالی سے شادی کر لی ہے اور ان دنوں ہنی مون منانے مری گئے ہوئے ہیں۔ جوانی میں اپنی بیویوں سے محبت کرنے والے لوگ ہمیشہ دوسری شادی کرتے ہیں، آزمائش لیکن شرط ہے۔ چونکہ میں نے اپنی اہلیہ سے جوانی میں محبت نہیں کی، اس لیے میں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ ویسے اس عمر میں آ کر اپنی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ فلرٹ کرنا نہایت ہی شاندار تجربہ ہے۔ میں اسے ڈارلنگ یا سویٹ ہارٹ کہتا ہوں تو وہ ناک چڑھا کر کہتی ہے، دفع ہو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔